إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا عليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ نساء کا آخری یعنی 24واں رکوع ہے. اس کی آیہ مبارکہ 172 173 174 اور 75 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس کے بعد ایک آیت مبارکہ 176 نمبر آیت آخری آیت ہے جہاں سورہ نساء کا اختتام ہے اور اس کے ساتھ سورہ نساء کی تفسیر کا درس مکمل ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ سورہ مائدہ کا درس شروع کیا جائے گا. اس رکوع میں جو پہلی قرآن کی منزل کا آخری رکوع ہے، قرآن کی 7 منزلیں ہیں. سورہ نساء کی آخری آیت پر پہلی منزل مکمل ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے اور حضرت جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی ابدیت کا جو اعتراف فرماتے ہیں، اپنے بندہ ہونے کا جو اقرار فرماتے ہیں،
اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ تم انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تم انہیں معبود مانتے ہو، اور وہ یہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ان میں ان کے لیے کوئی آر والی، کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں کو اپنی ابدیت کا اقرار کرنے میں کوئی آر ہے۔ فرشتے بھی مانتے ہیں کہ معبود حقیقی وہ ہے اور ہم سب اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور جناب مسیح علیہ السلام برملا اس بات کا اعتراف فرماتے ہیں ابتدا سے انتہا تک۔ جب 3 دن کے تھے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عنایت فرمائی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ نہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بندہ ہونے کا اقرار کرنے میں کوئی آر ہے اور نہ ہی فرشتوں کو۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِي، اللہ کی بندگی سے، اس کا بندہ ہونے کے اقرار سے، اولاً یا عملاً، جو بندہ بھی آر محسوس کرتا ہے عبادت کرنے میں یا بندہ کہلانے میں، وَيَسْتَكْبِرُ، اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، بس وہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا، کھینچ لائے گا، اور حشر کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس کی عبادت سے، کس کی بندگی سے روگردانی کرتے تھے۔ ایک دن اس نے رکھا ہوا ہے، اس دن وہ پوچھے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کا رب ان کو دے گا۔ جو اعمال کا بدلہ ہے یہ پورا ملے گا۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کے عمل سے بڑھ کر اللہ اپنے فضل سے بھی ان کو نوازے گا۔ جتنا انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا بدلہ تو ملے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور پھر اپنے فضل سے وہ ان کو اور زیادہ دے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فضل کا تعلق بندے کی محنت اور مشقت سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے اپنے فضل میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک میں جو بیان کی گئی، بخاری کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مزدور نے، کسی بھی مزدور نے جو محنت کی، اس کا جو اجرت ملتی ہے، اس نے ایک دن محنت کی،
1500 روپے جو اس کے بنتے تھے وہ مالک نے اس کو دے دیے، اور اس سے الگ 100 200 300 روپے اگر اس کو دے دیتا ہے، یہ فضل ہے، یہ اس کی محنت کے صلے میں نہیں ہے، یہ الگ سے ہے جس کا وہ مستحق نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل سے بندوں کو وہ نعمتیں بھی دے گا جو ان کا حق نہیں بنتا ہوگا۔ وہ بادشاہ ہے، مہربان ہے، مالک الملک ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہ اپنے فضل سے جس کو چاہے زیادہ عطا فرما دے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، بس بہرحال وہ لوگ جو اس کی عبادت سے اور بندہ کہلانے سے عار محسوس کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پس وہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی اپنا حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے، اللہ کے سوا کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پہنچ چکی ہے، ایک صریح دلیل آ چکی ہے۔ یہ برزخ کبریٰ ہے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے بندوں کے درمیان اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رابطے کا بڑا واسطہ اور رابطے کا بڑا ذریعہ۔ برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی، ایک صریح دلیل آ گئی، ایک سراپا معجزہ آ گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے اور تمہاری طرف ایک نور مبین کو نازل فرمایا۔ دو چیزیں، ایک جو برہان ہے اللہ کی طرف سے، اور دوسرا نور مبین ہے قرآن۔ برہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک، آپ کا وجود اقدس برہان ہے، سراپا معجزہ ہے۔ سر اقدس کی مانگ سے لے کر پائے مبارک کے ناخن تک آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو معجزہ ہے۔ آپ کی گفتگو میں اعجاز، آپ کے چلنے میں اعجاز، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں اعجاز، ان سراپا معجزہ ہے۔ ولادت ہوتی ہے تو چشم مبارک میں سرما لگا ہوا، ناف مبارک کٹی ہوئی ہے۔ ان سراپا نبی پاک علیہ السلام اللہ کے وجود کی دلیل ہے، برہان ہے، اور اس سے بڑی کوئی برہان نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا پہلا پیغام دیا تو آپ علیہ السلام نے کوئی حصی معجزہ کفار کے مطالبے پر اس وقت نہیں دکھایا۔ جب وہ مطالبہ معجزے کا کر رہے تھے تو حصی معجزے بھی ظاہر تو ہوتے رہے، درخت چل کے آتے رہے، پتھروں نے کلمے پڑھے،
بے زبان جانوروں نے کلام کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے جو سب سے پہلی بات کی وہ کیا تھی؟ لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے اپنی عمر کا اتنا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اتنے برے ماحول میں جہاں ماں بہن بیٹی کی پہچان ختم ہو چکی ہے، جہاں جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، جہاں جرم کو جرم نہیں سمجھا جاتا، جہاں شراب کو پانی کی طرح لوگ پیتے ہیں، جہاں جو برائیاں اپنے پورے عروج پر ہیں، فرمایا میں نے 40 سال سے زیادہ اپنی زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، میرے کتاب زندگی کے کسی ایک ورق، اس کی ایک سطر یا اس کے ایک حرف پر انگشت اعتراض رکھ کے دکھاؤ، اگر تم مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، میری کوئی غلطی کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتے، کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، جھوٹ بولا ہو، غیبت کی ہو، تو پھر یہ بات یقین کرو کہ میں جس رب کی دعوت دے رہا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے اتنے برے ماحول میں مجھے ہر خطا سے محفوظ رکھا ہے۔ تو آپ نے اپنے وجود مبارک کو، اپنی کردار کو بطور دلیل پیش کیا، جس کو قرآن نے سورہ یونس میں بیان کیا ہے، لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے تمہارے اندر اس سے پہلے زندگی گزاری ہے، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ رسول اور اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کی کتاب یعنی اللہ پر ایمان لا کے پھر جمع ہوئے، مضبوطی سے ہدایت کو پکڑا، اللہ کی پناہ میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامنے کا جو سب سے آسان مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید سے وہ وابستہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ کے آخری ایام میں لوگوں کو ہدایت کے لیے 2 چیزوں کے بارے میں رہنمائی فرمایا، ایک کتاب اللہ ہے حبل ممدود، فرمایا جو اللہ کی کتاب ہے اس کے ساتھ اگر چمٹ جاؤ گے، وابستہ ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ تعلق رکھو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ اس اللہ کی کتاب کو جس کو تم پڑھ رہے ہو، جس سے تعلق ہے، اس کو ایک رسی سمجھو جو اس طرح لٹکی ہوئی ہے، ایک سرا تمہارے پاس ہے، دوسرا قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ جب قرآن مجید کو آپ تعلق رکھتے ہیں تو یہ جو کتاب اللہ ہے ایک ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب کی صورت میں ہے، اور اس کا دوسرا سرا دست قدرت میں ہے، گویا اس سے تعلق جب بندہ رکھتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ حضرت امام محمد بن عبد الوہاب شعرانی نے طبقات الکبریٰ میں ایک بات لکھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ کس طرح ایک رسی ہے، حبل ممدود ہے، ایک لمبی رسی پھیلی ہوئی، ایک سرا مخلوق کے پاس ہے اور دوسرا خالق کے پاس ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ کتاب اللہ کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اللہ کے عرش سے اس کی طرف نور آتا ہے، لیکن براہ راست وہ اس نور کو اپنے سینے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن مجید کے ایک حرف کا نور براہ راست آئے تو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ فرمایا ہوتا ایسے ہے کہ جب تلاوت تم کرتے ہو
تو کتاب اللہ کو جو نور ہے پہلے سب سے پہلے اس سینہ مبارکہ پر جاتا ہے جس پر اللہ نے اس کو نازل کیا، یعنی قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے تمہاری کیپیسٹی اور تمہاری ضرورت کے مطابق تمہارے دلوں تک اس کا نور آتا ہے۔ حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے ایک خط اپنے دوست کو لکھا، نیاز الدین خان۔ ان کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو اقبال نے ان کو مبارکباد کا خط لکھا اور فرمایا کہ تمہارے قلب کے اندر جو نسبت محمدیہ پیدا ہو چکی ہے اس کو مزید پیدا کرو، اپنے قلب میں، اپنے دل میں آقا علیہ السلام سے جو نسبت ہے اس کو اور بڑھاؤ۔ اور فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت زیادہ کرو، اس سے حضور کے قلب مبارک سے تمہاری نسبت ہو جائے گی۔ یہ وہ نقطہ تھا جو امام شارانی نے بیان کیا تھا اور حکیم الامت اس کو خط میں بیان کر رہے کہ جب تم قرآن سے تعلق رکھو گے تو حضور علیہ السلام کے قلب مبارک سے تمہیں نسبت حاصل ہو جائے گی۔ پھر اقبال نے فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی لوگ اس طرح فیض یاب ہو سکتے ہیں جس طرح ظاہری حیات میں صحابہ اکرام فیض حاصل کرتے تھے۔ اس کے آخر میں اقبال نے فرمایا کہ اس زمانے میں اس طرح کے عقیدے کا اظہار کرنا چونکہ فتنے کا سبب بنتا ہے اس لیے میں خاموش رہتا ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی حضور پاک سے اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ قلب میں جو نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کرنا چاہو تو کتاب اللہ کی تلاوت کرو۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اہل بیتی، اور دوسرا میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمہارا تعلق مضبوط رہے گا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھاما، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، وَفَضْلٍ اور اپنے فضل میں، یعنی ہدایت عطا فرمائے گا، توفیق عطا فرمائے گا، اپنی طرف جانے والے راستے کے لیے مضبوط رہنمائی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے اس نور کو پانے کے لیے پھر حقوق کی حفاظت ضروری ہے، یعنی جو تمہارے حقوق ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، آل و عیال ہیں، خاندان ہیں، ان کا حقوق کی پاسداری بھی تمہارے لیے ضروری ہے، جس کو اگلی آیہ مبارکہ میں بیان کیا، اور کلالہ کا ایک اہم مسئلہ وراثت کا بیان ہوا ہے۔ یہ آخری آیت کا جب درس ہوگا تو انشاءاللہ سورہ نساء کا یہ درس مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ شریف اور 3 بار سورہ